السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج 19 تاریخ ربیع الاول شریف کی حضرت صابر پاک کا جنم دن ہے، حضرت صابر پاک کا برتھ ڈے ہے۔ آج ہم آپ کو صابر پاک کی ایک ایسی کہانی سنائیں گے کہ دل خوش ہو جائے گا۔ شاید اس سے پہلے آپ نے اس کو نہ سنا ہو، کیونکہ میں نے بھی جلدی میں اس کو پڑھا ہے، اس سے پہلے میں نے بھی اس کو نہیں پڑھا تھا، تو انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا۔ صابر پاک کا آپ کو مقام و مرتبہ پتہ چلے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صابر پاک کو چوما، پھر کیا ہوا دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، ایمان آپ کا ہرا بھرا ہو جائے گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کہانی کو سننے کے بعد ضرور شیئر کرنا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ ضرور شیئر کریں گے، کیونکہ فری کا کام ہے، پیسے تو آپ کو جان ہی رہے ہیں، اتنی تو آپ محبت دکھائیں گے۔ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 19 تاریخ ہے، حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ کس کی؟ حضرت صابر پاک علاء الدین کلیری علیہ رحمت رضوان کی تاریخ پیدائش ہے۔ آج ہم آپ کو ایسا واقعہ سنائیں گے کہ دل خوش ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے۔ اصل واقعہ کیا ہے کہ حضرت بختیار کاکی کے مرید حضرت گنج شکر یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت مسعود گنج شکر جو کہ حضرت صابر پاک کے پیر و مرشد ہیں، کون ہیں؟ صابر پاک کے پیر و مرشد ہیں، اور یہ حضرت بختیار کاکی کے مرید ہیں، اور بختیار کاکی مرید ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت صابر پاک کے پیر و مرشد حضرت مسعود گنج شکر یہ فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے بعد میں تھوڑی دیر لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ کہتے ہیں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت بختیار کاکی کے ساتھ ہوں، اور ایک شاندار محفل سجی ہوئی ہے، اور ہر طرف نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، اور نور ہی نور ہو کیوں نہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں حاضر ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس محفل میں جلوہ افروز ہیں، موجود ہیں۔ تب حضرت بختیار کاکی اپنے مرید حضرت مسعود گنج شکر کو حکم دیتے ہیں کہ علاء الدین صابر کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا بھائی صاحب۔ رب کائنات ہمیں بھی منظر دکھائے، سب کو دکھائے۔ تو محفل سجی ہوئی ہے، تمام سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین موجود ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ حضرت بختیار کاکی حکم دیتے ہیں اپنے مرید حضرت مسعود گنج شکر کو کہ علاء الدین صابر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ وہ حضرت صابر پاک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے پہنچتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی پیٹھ پر، کہاں پر؟ پیٹھ پر سیدھے کاندھے کی طرف بوسہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صابر پاک کی پیٹھ پر چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، کس کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں ھذا ولی اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، تمام اولیاء کرام جو اس وقت وہاں موجود ہوتے ہیں اور تمام فرشتے ایک ایک کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی جگہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوما تھا، صابر پاک کو بوسہ دیا تھا، پیار فرمایا تھا، وہی تمام ولی ایک ایک کر حضرت صابر پاک کے وہیں پر چومتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا ولی اللہ، ھذا ولی اللہ، صدائیں گونج اٹھتی ہیں، مبارکباد، مبارک ہو۔ تو اس طرح سے حضرت صابر پاک کی یہ مجلس خلافت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا منظر رہا ہوگا، کیا جلوے رہے ہوں گے، کیا بہاریں ہوں گی، کیا سین ہوگا، کیسے درشن ہوں گے، اور کیا ہی وہ ایک دم ادبھت درش ہوگا۔ رب کائنات ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی دیدار عطا فرمائے۔ اور ابھی سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر وقت مدینہ شریف کو اپنے تصور میں لایا کریں۔ مدینہ شریف کی فوٹو تو آپ سب لوگ دیکھتے رہتے ہیں، ایسا بالکل جیسے نماز کے بعد جب آپ دعا مانگا کریں، درود شریف پڑھا کریں، تو ایسے بالکل ایک دم آنکھوں کو نیچے جھکا کر ایسے ایک دم اپنے آپ کو یہ کلپنا کیا کریں، تصور کیا کریں، امیجن کیا کریں کہ ہم مدینہ شریف کے سامنے، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
انشاءاللہ، کیونکہ اصل میں ہم جو دماغ کو جو بات بتاتے ہیں وہی دماغ ہمارا ماننے لگتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ دماغ لگاؤ کہ یہاں پر ٹیبلیں سجی ہوئی ہیں، قورمہ بریانی رکھی پڑی ہے، تو منہ میں پانی آنا شروع ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کبھی کبھی کر کے دیکھنا، ایسے پانی نہیں آیا تو نام بدل دوں میں اپنا. کیونکہ ہم دماغ کے ساتھ جیسا کرتے ہیں دماغ وہی ماننا شروع کر دیتا ہے. جب یہاں مسجد میں بیٹھے بیٹھے قورمہ سوچیں گے تو منہ میں پانی آ جائے گا، تو ہم مدینہ نہ سوچ لیں؟ اے بھائی، مدینہ شریف سوچیں گے. مدینہ شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، گنبد خضرا کے سامنے، بس پڑھیے درود پاک اور دل کے اپنے درد سنائیے، انشاءاللہ پھر دیکھیے. سمجھے؟ واللہ، وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اعلیٰ حضرت عظیم برکت فرماتے ہیں واللہ، واللہ مطلب خدا کی قسم، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. اور آگے ایک جگہ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ارے جناب عالی، پردیس میں رہ کر اگر ماں باپ کو یاد کیجئے تو ماں باپ کو ہچکی آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب بھی ماں باپ آپ کو یاد کرتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے. معاملہ ہے کیا؟ اچھا نہیں لگ رہا ہے. کیا نہیں اچھا لگ رہا ہے؟ تھوڑی بہت دیر میں فون آ جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے یہ کہ جب گھر پہ کوئی پریشانی ہوتی ہے تو یہاں پر دل لگنا بند ہو جاتا ہے، الجھن شروع ہو جاتی ہے، ٹینشن میں آتا، اچھا نہیں لگ رہا، پتہ نہیں کیا بات ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیا بات ہے. تو جب ہم اپنے ماں باپ کو یاد کریں یا ماں باپ ہم کو یاد کریں تو ہمارا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. وہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ تمام عالم کے باعث ہیں، ساری دنیا انہی کے صدقے میں بنی ہے. ماں باپ کے دل میں پیار ہو یا پیر و مرشد کے دل میں دلار ہو، جہاں بھی پیار ہے سب انہی کے قدموں کا صدقہ ہے. جب انہیں پکاریں گے تو انہیں نہیں پتہ چلے گی؟ ارے وہ سب ہمارے حال سے واقف ہیں، دیکھ رہے ہیں، مدد فرما رہے ہیں. تو بس ہر وقت تصور میں رہیے، چاہے وہ اولیاء کرام ہوں، چاہے وہ پیر و مرشد ہوں، چاہے وہ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پھر دیکھیے کیا مزہ آتا ہے. کوئی واقعہ سنیں، کوئی واقعہ پڑھیں، تو میں بار بار بتاتا ہوں جن کا واقعہ پڑھیے ایسا بالکل دماغ میں رکھیے کہ ہم ان کے سامنے بیٹھے ہیں. پھر آپ کو ایک عجیب طرح کا مزہ آئے گا، ایک عجیب طرح کا سرور آئے گا. جب قرآن شریف پڑھیں تو آپ یہ سمجھیے ہم اللہ پاک سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ پاک سے آپ باتیں کر رہے ہیں. پھر دیکھیے دماغ آپ کا کتنا ایک دم اٹینشن ہو جائے گا، کتنا زیادہ ایک دم حاضر ہوگا. نماز پڑھیں تو بس نماز پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے سوچیں کہ ہم اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے حاضر ہوں. پھر دیکھیے کیسے دماغ بھاگتا ہے، آپ کا ادھر ادھر نہیں بھاگے گا. اگر جتنا مضبوط خیال ہوگا انشاءاللہ اتنا ہی دھیان ہمارا رکے گا. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو، تمام اولیاء کرام سے اور خاص کر اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بس یہی ہونا چاہیے. تمہیں کو دیکھنا، تجھی کو دیکھنا، تیری ہی سننا، تجھ میں گم رہنا. تجھی کو دیکھنا، تیری ہی سننا، تجھ میں گم رہنا. حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.